ایک باپ پیشاب کر رہا تھا کھڑے ہو کر, تو جوان بیٹا دیکھ لیا, بولے بھائی کی کرو, امام صاحب منع کرتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے. تو بولا, تو بیٹا کو بولا باپ, او تم مولوی کے چکر میں پڑ گئے ہو, دنیا ترقی کر رہی ہے, سائنس کہاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اب تم مولوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. تو بیٹا بولا نا کر کر کر, ٹھیک چھے کرتے. باپ پیشاب کر کے گھر آیا, بیٹا گھر میں سیڑھی لگایا, سیڑھی لگا کے پیشاب کرنے لگا. تو باپ دیکھا, بولا یہ کی کرو, ناک کاٹو گری ہے. تو بیٹا بولا کہ یہی تو ترقی ہے, آپ میرا باپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, آپ کا بیٹا ہم سیڑھی لگا کے پیشاب کر رہے ہیں, یہ ترقی نہیں تو کیا ہے. المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. میرے رب کی شان, میرے رب کی شان, میرے رب کی قدرت. ادنا سا مرغی کا بچہ کو لے لو, میرے رب کی طاقت کیا ہے, یہ مرغی کا بچہ ہے. مرغی انڈا پر بیٹھتی ہے, جانتے ہیں مرغی انڈا پر جب بیٹھتی ہے تو کتنے دن میں بچہ نکلتا ہے, 22 دن میں. کتنے دن میں بچہ نکلتا ہے. اب وہ بچہ سب کا باپ کون ہے, ہم سے مت پوچھیے گا. ارے مرغی کا بچہ کا باپ ہے, آپ بتا, ہم بتا پائیں گے, آپ پوچھ لیجیے گا, ہم جانیں گے. اب کتنا باپ ہے اس کا, یہ تو ہم نہیں بتا سکتے. میرے رب کی شان دیکھو, میرے رب کی طاقت دیکھو, میرے اللہ کی قدرت دیکھو. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا ہے, ایک طرف آپ دانا رکھ دیئے, ایک طرف کنکر رکھ دیئے. وہ انڈا سے بچہ نکلا, تورنت وہ کھانے کے لیے بھوک لگی ہے, وہ دانے پہ اپنے چونچ کو مارے. کیوں بھائی وہاں کنکر رکھا ہوا تھا, کنکر پہ بھی چونچ مار سکتا تھا, لیکن دانے پہ چونچ مارا. وہ جانتا ہے یہ میری غذا نہیں ہے, یہ میرا خوراک نہیں ہے, میرا خوراک دانا ہے, گیہوں ہے, چاول ہے, کنکر نہیں ہے. یہ کس نے بتایا, ابھی تو انڈا سے نکلا تھا. یہی تو میرے رب کی شان ہے, یہی میرے رب کی شان ہے, یہی میرے رب کی شان ہے. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, اللہ سے لو لگاؤ, اللہ سے محبت کرو, قربان جاؤ. جس نے اللہ سے لو لگا لیا, اس کے سارے بگڑے ہوئے کام کو اللہ میرا بنا دیتا ہے. اللہ سے مانگنا سیکھو, اللہ سے لینا جانو. میرا اللہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, خزانہ کھلا ہوا ہے. انشاءاللہ میرے بھائیوں, تو اللہ سے مانگنے کے لیے سب سے پہلا کام کرنا ہوگا, سب سے پہلا. اچھا انشاءاللہ اللہ سے بات کرنا چاہیں گے آپ لوگ؟ بھائی اللہ سے بات کرنا چاہو گے؟ ارے ہنس رہا ہے بچہ. اچھا دیکھیے, آپ کو امریکہ بات کرنا ہے تو آپ موبائل نکالیں گے, موبائل نکالیں, نمبر ڈائل کی, امریکہ بات ہو گیا. لندن بات کرنا ہے, موبائل نکالیں گے, نمبر ڈائل کریں گے, لندن بات ہو جائے گی. پاکستان ہو, نیپال ہو, بنگلہ دیش ہو, انڈونیشیا ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, سعودی عربیہ ہو, کہیں بھی آپ بات کرنا ہو, موبائل نکالو, فون کرو گے, بات ہو جائے گی. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ہم اپنے اللہ سے بات کریں؟ اللہ کا بھی ہاٹ لائن ہے, اللہ کا بھی ایک ہاٹ لائن ہے. اللہ سے اگر بات کرنا چاہتے ہو تو نیت بہن کر کھڑے ہو جاؤ, سورہ فاتحہ پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, اللہ سے بات ہوتی رہے گی. جب تک نماز میں رہو گے اللہ سے بات ہوتی رہے گی, جب تک نماز پڑھتے رہو گے اللہ سے بات ہوتی رہے گی. قربان جاؤ, تو انشاءاللہ نماز پڑھو گے. کتنے لوگ تیار ہیں میرے بھائی, کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ اللہ سے بات کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ یہاں پر جتنے بھی ہمارا بچہ, نوجوان, یہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں, سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. آمین بولے الحمدللہ. پکا سچا کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے. سب کو پکا سچا نمازی بنا دے, 5 وقت کا نمازی بنا دے, میدان جنگ کا غازی بنا دے, دین کا سپاہی بنا دے, خانے کعبہ کا حاجی بنا دے. سبحان اللہ. ایسا ویسا نمازی نہیں. ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا, سیمانچل پکڑنا تھا, بہار کا آدمی سے کر ہی نہیں سکتا. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام بیٹا ہیں. 32 سال تک باپ بیٹا بچھڑے رہے. کتنے سال تک بھائی؟ 32 ایئرس. 32 سال تک باپ بیٹا جدا رہے. اور جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو باپ بیٹے کا گلا پکڑا, بیٹا باپ کا گلا پکڑ کر اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا تو پھر گلے ملے, پھر روئے بے ہوش ہو گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, یا اللہ ایسی بھی محبت ہوتی ہے؟ تو اللہ نے کہا, جبرائیل امت محمدیہ ایک امت ہوگی, میرے بندے ہوں گے, میں اس سے اس محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کروں. اللہ
یہ جو محبت تم نے دیکھی ہے نا، اس سے 70 گنا زیادہ میں محبت کروں گا۔ سوچو تو صحیح، میرا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ رحم پہ رحم کیے جا رہا ہے، کرم پہ کرم کیے جا رہا ہے۔ ایک مثال دیے، بیٹا اگر نافرمان ہو جائے، گھر میں بیٹا اگر نافرمان ہو جائے تو باپ کہے گا کہ آپ اپنی بیوی کو کہ دیکھو تی سمجھے تھی اس وقت مور بات نہیں مانو، کھانا بند کر دوں، بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بڑا بیٹا اگر باپ کا کہنا نہ مانے باپ غصہ ہو جائے گا، بیوی کو سمجھائے گا میرا کہنا نہیں مانتا، کہہ دو اس سے کھانا بند کر دیں گے، پھر بھی بیٹا نہ مانا، پھر بھی بدماشی کر رہا ہے، تو باپ ایک دن مجبور ہو کر کہہ دے گا کہ بابو اب تمہارا یہاں پر انتظام نہیں، چل گھر سے نکل جا۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، اپنے بچوں کو جیسا بناؤ گے ویسا بنے گا، جیسا بناؤ گے ویسا بنائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بچے سفید تختی ہیں، جو رنگ چڑھاؤ گے وہ رنگ پکڑ لے گا۔ بچے سفید تختی ہیں، جو رنگ چڑھاؤ گے پکڑ لے گا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ بچے کو جس راستے میں ڈھالو گے وہ راستے میں وہ ڈھل جائے گا، لیکن بچپنے سے کرنا ہوگا۔ اب بڑا ہو کر آپ آنکھ دکھائیے گا تو نہیں ہوگا۔ خود نماز نہیں پڑھتا، بیٹا کو بولتا ہے نماز کا نہیں پڑھتا، کھانا بند کر دیں گے، آپ نے نماز پڑھتا نہیں، پہلے خود نماز پڑھنا ہو۔ ایک باپ پیشاب کر رہا تھا کھڑے ہو کر، تو جوان بیٹا دیکھ لیا، بولے بھائی کی کرو، امام صاحب منع کرتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، تو بیٹا کو بولا باپ تم مولوی کے چکر میں پڑ گئے ہو، دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب تم مولوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تو بیٹا بولا نہ کر ٹھیک سے کرتے۔ باپ پیشاب کر کے گھر آیا، بیٹا گھر میں سیڑھی لگایا، سیڑھی لگا کے پیشاب کرنے لگا، تو باپ دیکھا بولا یہ کی کرو گے، ناک کاٹو گے؟ تو بیٹا بولا کہ یہی تو ترقی ہے، آپ میرا باپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، آپ کا بیٹا ہم سیڑھی لگا کے پیشاب کر رہے ہیں، یہ ترقی نہیں تو کیا ہے؟ او میرے بچوں، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور قربان جاؤ، اللہ توبہ کا انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا، ہم اس کی توبہ کو قبول کر کے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ کتنے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ، الحمدللہ۔ اے اللہ ہاتھ اٹھانا میرا کام تھا، بس 3 مرتبہ بولو میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ ساری گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طہ و یاسین ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 بول لو، اگر تمہارا گناہ درختوں کے پتوں سے بڑا کیوں نہ ہو، آسمان کے ستاروں سے بڑا کیوں نہ ہو، زمین کے ذرات سے بڑا کیوں نہ ہو، زمین سے لے کر آسمان تک تمہارا گناہ کیوں نہ بھر گیا ہو، 3 بول لو، اللہ تمہیں گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ بول بین انشاءاللہ، بول بین انشاءاللہ، بولن اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کبھی تو توبہ کرے، کبھی تو توبہ۔ یہ زمین کہتی ہے کہ مولا یہ تیرا بندہ گناہ کر رہا ہے، تیرا حکم ہو تو پھٹ جاؤں، میں اس سے دھسا لوں اپنے اندر۔ یہ زمین کہتی ہے کہ مولا یہ تیرا بندہ گناہ کر رہا ہے، تیرا حکم ہو تو پھٹ جاؤں، میں اس سے دھسا لوں اپنے اندر۔ سمندر کہتا ہے، سمندروں کی لہریں کہتی ہے کہ یا اللہ تیرا حکم ہو تو میں چڑھ جاؤں، گنہگار ہے یہ لوگ۔ آسمان کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں ٹوٹ گروں ان کے اوپر میں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ زمین خاموش ہو جاؤ، اے سمندر خاموش ہو جاؤ، اے آسمان خاموش ہو جاؤ، یہ میں حکم ہو تو میں ٹوٹ گروں ان کے اوپر میں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ زمین خاموش ہو جاؤ، اے سمندر خاموش ہو جاؤ، اے آسمان خاموش ہو جاؤ، یہ میں جانوں میرا بندہ جانے، یہ میرا معاملہ ہے، میرے بندے کا معاملہ ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ میں تو اس انتظار میں ہوں، تو کبھی تو آئے گا کہ میرا بندہ توبہ کرے گا، میں اس کے گناہوں کو دھو دوں، میں اس کے گناہوں کو دھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں ایک ایسا گنہگار تھا، 99 آدمی کو مار چکا تھا۔ کتنے آدمی کو مار چکا تھا بھائی؟ اس کا کام یہ تھا لوگوں کو ٹپکانا، وہ لوگوں کو ٹپکا دیتا تھا۔ آخر تھا انسان تھا،
ہے انسان تھا، راتوں کو سوتا، نیند نہیں آتی ہے، سوچا کہ نہیں مجھے توبہ کرنا چاہیے، کل کو موت ہو جائے گی، میری موت ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، اللہ پوچھے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ 99 آدمی کو تم نے مارا، کیوں مارا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ شاید اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو ایک راہب کے پاس گیا، اور راہب عابد کے پاس گیا، جا کے بیٹھا، تو اس راہب نے کہا بھائی کہاں سے آئے؟ بولا میں فلاں جگہ سے آیا۔ بولا کہ کیا نام؟ بولا میرا فلاں نام۔ کہ کیا کام سے آئے ہو؟ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنی ہے۔ بولا جلدی پوچھو۔ بولا کہ حضرت مسئلہ یہی ہے کہ ہم 99 آدمی کو اب تک مار چکے ہیں۔ بولا پھر یہاں کیا کرنے آئے؟ بولا کہ بس مسئلہ یہی پوچھنا ہے کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ بولا شرم کرو، حیا کرو، 99 آدمی کو مار کر توبہ کرنے آیا ہے، تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ بولا اچھا نہیں ہوگی؟ بولا نہیں ہوگی۔ اچھا، نکالا تلوار۔ بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو 99 کہہ رہے گا، 100 کہن پورا کرے گا۔ مارا، اس کا سر قلم کر دیا، اس راہب کا بھی سر اڑا دیا۔ ہاں، بولا کہ اب سنچری پوری ہو گئی، 100 پوری ہو گئی۔ پھر کچھ مہینے گزرے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ انسان سوچا کہ نہیں، کسی عالم سے جا کر ہم پوچھیں گے۔ کس سے پوچھیں گے بھائی بولو؟ اپنے بچے کو کچھ نہیں پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، خود قرآن پڑھو۔ قرآن صرف رکھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن تو رکھ کر پڑھنے والی کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ برکتوں والی کتاب ہے، رحمتوں والی کتاب ہے۔ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے برکت والی کتاب کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ اس گھر میں کبھی، بھائی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے۔ اور سنو، جس کو لا علاج مرض ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، کینسر ہے، ٹی بی ہے، ایڈز ہے، نہیں بچے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سورہ تغابن پڑھو، اللہ تمام بیماریوں سے تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح۔ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل فیس بک چلانے کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ چلانے کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام چلانے کے لیے ٹائم ہے، اب قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہے نہیں۔ لوگوں سے کہتے بھائی نماز پڑھو، بولا حضرت کیا کریں، حضرت کیا کریں، ٹائم نہیں ملتا۔ ابے قرآن پڑھو، بولا حضرت کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اچھا ٹائم نہیں ملتا، نماز کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، اب پخانہ لگ جائے تو اس وقت بھی بولو ٹائم نہیں ہے، کپڑے میں ہک دو۔ وہ پیشاب لگ گیا، بولو ٹائم نہیں۔ تو لوگوں سے بولے کہ بھیا بولے پیشاب لگ گیا، تو جاؤ پیشاب کرو، بولے ٹائم نہیں۔ بولے کتنا بے وقوف آدمی ہے، کتنا بے وقوف آدمی۔ تو پیشاب کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، پخانہ کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، فیکٹری بھوک لگ گئی، فیکٹری بھرنے کے لیے گٹ کھانا کھاتے ہو، اس کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے، جو زندگی دیا ہے، اس کے آگے سر جھکانے کے لیے ٹائم نہیں۔ اور اتنی موٹی کتاب جو آسمانی کتاب آئی ہے یہ قرآن، اس کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں۔ قبر میں اللہ کا فرشتہ اتنا مارے گا کہ سر کا بال اڑا دے، سب ٹائم آ جائے گا۔ تو میرے نوجوانوں، اللہ سے لگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔